ہے، اور قرآن نے پھر اس کا حال نہیں بتایا کہ یہ طغیان ختم کیسے ہوگا، یہ گمراہی ختم کیسے ہوگی، تو قرآن نے اس کا حال بتایا۔ قرآن نے اس کا جو حال بتایا وہ سورہ نوح میں اللہ نے بیان کیا، فرمایا اگر اس دولت کے بعد ان استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اپنے رب سے معافی چاہو گے تو اپنے رب کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ طغیان آنے کے بعد، یہ طوفان آنے کے بعد اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جھک جانا ضروری سمجھو گے تو قرآن کہتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، میں تمہیں دولت بھی دوں گا، وَبَنِينَ تمہیں اولاد بھی دوں گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور اگر تم صدق کی نیت سے استغفار کر لو گے تو میں تمہیں باغ بھی دوں گا۔ سبحان اللہ، اونچا بولے وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے جس چیز کے ساتھ مقید کر دیا نا دولت کو، جس چیز کے ساتھ مشروط کر دیا نا دولت کو، اس چیز کا نام ہے استغفار۔ اور جس وقت انسان استغفار کر لیتا ہے نا، طغیان کے مقابلے میں استغفار ہے، بغاوت کے مقابلے میں استغفار ہے، بغاوت کے مقابلے میں استغفار ہے، گناہ کے مقابلے میں استغفار ہے۔ قرآن کہتا ہے جس وقت انسان اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر لیتا ہے تو اس کا مقام فرشتوں سے بھی بلند و برتر ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے میں آگے آپ کے سامنے کئی ایگزامپل رکھتا ہوں۔ کلا ان الانسان لیطغی، یہ انسان بغاوت کا شکار ہے، طغیان کا شکار ہے۔ کتنا باغی ہے، کتنا طغیان کا شکار ہے کہ ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت پر حملہ کرنا اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنے والوں کا گولیوں کے ساتھ استقبال کرنا، اسی کو قرآن نے طغیان کہا۔ اور میں آسان کر دیتا ہوں یہ بات آپ کے لیے، پوری مخلوقات کے اندر انسان کے علاوہ کسی مخلوق نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ پھر سن لیں، اللہ کی جملہ مخلوقات میں سے انسان کے علاوہ کسی مخلوق نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ اللہ کی جملہ مخلوقات میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات انور پر نبوت ختم ہو گئی، اور اس خاتمیت نبوت محمدی کے بعد انسانوں کے علاوہ کسی اور مخلوق نے دعوی نبوت اور اعلان رسالت نہیں کی۔ دعوی رسالت اور دعوی نبوت تو بہت بڑی جسارت ہے نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو ایمان کے ساتھ دیکھنے والے صحابی کہلائے، اور اللہ کی اس کائنات میں کسی شخص نے، کسی انسان نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور کے بعد جو صحابی بنے، کسی مخلوق نے صحابی ہونے کا بھی دعویٰ نہیں کیا سوائے انسان کہلانے والوں کے۔ تھوڑی بات ڈیپ ہے، میں مخلوقات کے نام لے لیتا ہوں۔ ان میں سے خدائی کا دعویٰ خنزیر نے نہیں کیا، فرعون نے کیا۔ نبوت کا دعویٰ کتے نے نہیں کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر نبوت ختم ہونے کے بعد یہ دعویٰ مسیلمہ کذاب نے کیا۔
اللہ کی جملہ مخلوقات، چاہے وہ آبی ہو چاہے وہ خاکی ہو، کسی مخلوق نے بھی حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، مرزا قادیان نے کیا۔ کسی بڑے سے بڑے اعلی مقام پر فائز شخص نے اپنے ساتھیوں کو صحابی کا لقب نہیں دیا، مرزا قادیان نے دیا۔ عربی کے اندر گھر والوں کو اہل بیت ہی کہا جاتا ہے، لیکن کسی انسان نے اہل بیت کا یہ معنی نہیں کیا کہ میرے گھر والے اہل بیت ہیں، یہ دعویٰ مرزا قادیان نے کیا۔ یاد رکھ لے، پورا معاشرہ نمازی ہو جائے، پوری سوسائٹی حاجی ہو جائے، پورا پاکستان اذان ہو اور دکانیں اور گھر کھلے چھوڑ کے مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کے لیے سجدہ ریز ہو جائے، جس وقت تک کوئی سوسائٹی اور معاشرہ اپنے سوسائٹی اور معاشرے کی جہالت سے آگاہ نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ معاشرے کا ایک منفرد اور ممتاز فرد نہیں کہلا سکتا۔ سب سے پہلے تو جہالت سے آگاہ ہونا ضروری ہے نا، کہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ کون کون سی جہالتیں ہیں جنہوں نے پورے معاشرے کو اپنی جہالت کی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ بات اتنی سادی نہیں ہے جتنے ہمارے مولوی اور ہمارے نمازی جس بات کو اتنا سادہ سمجھ رہے ہیں، وہ بات اتنی سادہ نہیں ہے۔ اور جتنا یہ انسان شودہ اور جھلا بن جاتا ہے، یہ اتنا شودہ اور جھلا ہے بھی نہیں، اتنی سادہ بات نہیں ہے جتنی ہمارے معاشرے نے سمجھ لی۔ میں یہاں آپ کے سامنے چند عالمی وارداتیں رکھتا ہوں، اور چند عالمی وارداتیں رکھنے کے بعد پھر میں اگلے مرحلے کی طرف بڑھتا ہوں کہ اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے، اور میں چند سوال آپ پر چھوڑ دوں۔ آج پوری دنیا کے اندر ملٹی نیشنل کمپنیز اپنے بروکروں اور اپنے دلالوں کے ذریعے امت مسلمہ سے ان کا سرمایہ چھیننے کے لیے یکجان ہو کر امت مسلمہ پر ٹوٹ پڑی ہے، لیکن مسلمان ہے کہ ہمیں صرف ایک ہی بات پتہ چلی ہوئی ہے، ایک ہی بات آتی ہے، بس کی نماز پڑھو۔ اس کی حالت سے کون باخبر ہوگا؟ بس کی نماز پڑھو، یہی کام تو کفر آپ سے چاہتا ہے کہ یہ نمازوں پہ لگے رہے اور اپنی جہالت سے بھی خبر رہے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، بس کی نماز پڑھو نہیں۔ اس واردات کو کون سمجھے گا جو عالم کفر ہماری اس پوری سوسائٹی کے اندر کر رہا ہے؟ اس واردات کو سمجھانے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ دجال کا نام تو سب نے سنا کہ قرب قیامت میں ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا نام دجال ہوگا، وہ اپنے کفریات اور اپنے استدراج کے ذریعے یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، یوں کرے گا، یا کرے گا۔ یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہو۔ لفظ دجال جس کا معنی ہے دجل، فریب، دھوکہ، جادو، سحر، جاذبیت، ایسی جاذبیت جو جادو کے مرحلے منت ہو، نظروں کا دھوکہ، فراڈ، کھوکھلا پن، جس کی کوئی اساس اور بنیاد نہ ہو، اس تمام چیز کو کہا جاتا ہے دجالیت۔ اور اس دجال کے لیے اس وقت پوری دنیا میں جو سب سے اہم کردار ادا کر رہا ہے وہ اسرائیل کا یہودی ہے۔ کون ہے؟ اسرائیل کا یہودی۔
تمام ملٹی نیشنل کمپنیز یہودیوں کے مرہون منت ہے، چاہے وہ امریکہ میں ہو، چاہے وہ پیرس میں ہو، چاہے وہ پاکستان میں ہو، وہ ان کے مرہون منت ہے۔ قوم کو یہ باتیں اس دن سمجھ آئے گی جس دن سر سے پانی گزر جائے گا۔ آج پوری دنیا میں بے روزگاری، مہنگائی، معاشرتی ناانصافیوں کا دورہ ہے، گھروں کا امن و سکون ختم ہو چکا ہے، ہر طرف برائی کا بول بالا ہے، اچھائی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ لوگ ایسے شخص کی بھی تعریف کریں گے جو 99% برائیوں کے اندر ملوث ہوگا اور 1% اچھا کام کرتا ہوگا، اور لوگ عام قائدین سے مایوس ہو کر کسی ایسے نجات دہندہ کی تلاش میں ہوں گے جس کا کبھی اللہ اور اللہ کے رسول سے تعلق بھی نہیں رہا ہوگا۔ عالمی ایجنڈا ہے، اور اس تمام چیزوں کو عالمی میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کیا جائے گا، جس کی زندہ مثال میں بہت سادہ سی دے دیتا ہوں کہ بندے کے پاس کھانے کے لیے روٹی ہو یا نہ ہو، 5 سمے اور 3.5 موبائل اس کے پاس ہو۔ ان کا نیٹ ورک دیکھ لو، اور پوری دنیا کے اندر ان کی کوئی خبر۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ ابھی اگر اس سوشل میڈیا کے ذریعے یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے آپ کے ذہن تک ایک خبر پہنچ جائے کہ آسٹریلیا ڈوب گیا یا امریکہ ڈوب گیا، آپ کے پاس تحقیق کا کوئی ذریعہ نہیں کہ ڈوبا یا نہیں ڈوبا، آپ نے اس سوشل میڈیا پر لبیک کہنا ہے۔ آپ امریکہ وہاں دیکھنے کے لیے جائیں گے، آسٹریلیا وہاں دیکھنے کے لیے جائیں کہ ڈوبا یا نہیں ڈوبا، وہاں آگ لگ گئی ہے یا نہیں لگی، جل گیا یا نہیں جل گیا، غرق ہو گیا یا نہیں غرق ہوا۔ آپ نے اس پر اعتماد کرنا ہے جو خبر آپ کے سامنے ہے۔ یعنی انہوں نے انسانی ذہن کو اس قدر پراگندہ کر دیا کہ ایک وقت آئے گا وہ آپ کو ایسی بریکنگ نیوز کے طور پر ایک خبر بریک کر کے دیں گے، اہم خبر کے طور پر، کہ آپ کے ذہن اتنے مفلوج ہو چکے ہوں گے کہ آپ کفر کو بھی اسلام تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وہ ڈائریکٹ تھوڑا کہتے ہیں کہ تو کلمہ چھوڑ دے، وہ پہلے ماحول بناتے ہیں۔ کیا کرتے؟ پہلے ذہن سازی ہوتی ہے بھائی، ماحول بنایا جاتا ہے، پہلے باقاعدہ ذہن سازی کرتے ہیں، ماحول بنایا جاتا ہے، ماحول بنانے کے بعد اگلے مرحلے شروع ہوتے ہیں، اور جس وقت انسان کا ذہن اس کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو پھر وہ کر گزرتا ہے۔ اس کے لیے میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وہ ماحول کس طرح بناتے ہیں۔ آج سے چند دن پہلے لاہور کے علاقہ اچھرا کے اندر ایک واقعہ رونما ہوا۔ آج سے چند دن پہلے لاہور کے ایک علاقہ اچھرا میں ایک واقعہ رونما ہوا، اور وہ ایک ہوٹل کے اندر واقعہ پیش آیا کہ ایک عورت نے ایک لباس زیب تن کر رکھا تھا جس کے اوپر عربی رسم الخط کے ذریعے ڈیزائن بنائے گئے تھے، اور لفظ اس کے اوپر ڈیزائن میں لکھا ہوا تھا حلوہ۔ اب ذرا اپنی سوسائٹی کو سامنے رکھ لیں، میں اور آپ اور پورا معاشرہ، کہ ذہن سازی کس طرح ہوتی ہے، حملے کس طرح ہوتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف وارداتیں کس طرح ہوتی ہیں، اسلامی ملکوں پر کس طرح دجالی قوت حملہ آور ہوتی ہے، ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت پر کس طرح
غداریاں کر کے ٹیسٹر لگایا جاتا ہے کہ ابھی اس امت کے اندر کوئی جان ہے یا ختم ہو گئی ہے، ڈاکٹروں نے کوئی اپنا کام دکھایا یا نہیں دکھایا۔ لیکن ہر موقع پر اگر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کی وجہ رنگ رنگیلے نیلے پیلے لبرل اور سیکولر پروفیسر نہیں، وہ علماء ہیں جنہوں نے روکی سوکی کھا کے ناموس رسالت پہ پہرا دے رکھا ہے۔ میں یہاں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ لاہور کے اچرا سوسائٹی میں ایک عورت ایک ہوٹل کے اندر ایک لباس پہن رکھا ہے، اور یہ لباس دبئی، مسقط، عمان، شارجہ، سعودیہ، ان ممالک کے اندر یہ لباس پہنا جاتا ہے۔ اس پر میرے چند سوال ہوں گے۔ اس عورت کو بقول سوشل میڈیا کے لوگوں نے گھیر لیا کہ تیرے اس کپڑے کے اوپر قرآنی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ ہوا وہ ہوا، الزام مذہب پہ آ گیا کہ اسلام یہ سکھاتا ہے، مولویوں نے قوم کو متشدد بنا دیا، یہ مذہب کے نام پہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اس پر میرے چند سوال ہوں گے جو ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور مجھے ان کے جواب چاہیے ہوں گے، دلائل کے ساتھ، منطق کے ساتھ، عقلی اور نقلی جواب مجھے چاہیے ہوں گے۔ جو سوال میں چھوڑنے لگا ہوں، جہاں اچرا بازار کے اندر اس عورت نے یہ لباس پہن رکھا تھا جس کے اوپر عربی کیلی گرافی میں، عربی رسم الخط میں، قرآنی انداز میں اس کے جسم کے کپڑوں کے اوپر ڈیزائن بنا تھا، اور اس ڈیزائن میں لکھا ہوا تھا حلوہ۔ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے حسن، خوبصورتی، بیوٹیفل، حسین، میٹھا، نفیس، لذت یاب وغیرہ وغیرہ، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اب میرا پہلا سوال یہ ہے، سنجیدہ فکر معاشرے سے بھی، لبرل سے بھی، سیکولر سے بھی، دین بیزار قوتوں سے بھی، ناموس رسالت کے غداروں سے بھی، ختم نبوت کے ڈاکوؤں سے بھی، پی ٹی آئی والوں سے بھی، نون لیگ والوں سے بھی، پیپلز پارٹی والوں سے بھی، اے این پی والوں سے بھی، بی این پی والوں سے بھی، ایم کیو ایم والوں سے بھی، کہ ہمیں صرف اس سوال کا جواب دے دیں کہ ایک سادہ سی مثال ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس۔ اس عورت کو ضرورت کیا پڑی تھی کہ وہ عربی کیلی گرافی ڈیزائن میں، عربی رسم الخط میں لباس پہن کر اس معاشرے کے اندر بہ رہا ہے جس معاشرے کے اندر عربی زبان کی اتنی قدر و قیمت موجود ہے؟ پہلی بات، یہ میرا پہلا سوال ہے، مجھے اس کا جواب چاہیے ہوگا۔ تمام لنڈے کے انگریزوں، 8 مارچ کو پاکستان کے بڑے شہروں میں ننگے ناچ کرنے والی موم بتی آنٹیوں اور واحیات عورتوں سے، اگر آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو ہمیں ضرور دیجیے گا، مذہب کو ٹارگٹ مت کریں۔ اب یہ غلط ہے یا صحیح ہے، نماز پڑھنا وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عربی زبان کے ساتھ جو مسلمانوں کی والہانہ عقیدت ہے، اور بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں کی، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تمام نصاب عربی میں ہے، ہمارا قرآن عربی میں ہے، جبرائیل کی زبان عربی ہے، ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے، مرنے کے بعد قبر کے اندر سوال عربی میں ہوں گے، جواب عربی میں ہوں گے، میدان محشر کے اندر سوال و جواب عربی میں ہوں گے، اور جنت کے اندر داخلے کے بعد جنتیوں کی زبان عربی ہوگی۔
یہ تو عربی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، یہ ایک سوال میں نے مکمل کر لیا، ہمیں اس کا جواب چاہیے ہوگا، عربی کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے۔ دوسرا میرا سوال بہت سادہ سا ہے، قرآن مجید کے ذریعے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ، کلو کھاؤ، وشربو پیو، من رزق اللہ، اللہ کے لیے ہوئی رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس لباس یا جس کام کے ذریعے معاشرے میں فساد پھیلتا ہو، تو کیا فساد پھیلانا ضروری ہے یا اس لباس کو چھوڑنا ضروری ہے؟ دو سوال۔ تیسرا سوال، کہا جاتا ہے جی اس میں قباحت کیا ہے؟ جی میں بتاتا ہوں، بظاہر اس میں کوئی قباحت نہیں۔ لفظ حلوہ عربی رسم الخط میں ایک ڈیزائن عورت کے لباس پر بنا ہوا ہے، بظاہر کوئی قباحت نہیں، لیکن بات پھر وہاں پر آ گئی ہے کہ یہ ڈیزائن کسی اور زبان میں کیوں نہیں بنا، عربی میں کیوں بنا ہے؟ وہی زبان جو مسلمانوں کی سب سے زیادہ پسندیدہ زبان ہے اور جس کے اندر مسلمانوں کا پورا نصاب قرآن موجود ہے، اس میں کیوں بنا؟ تین سوال۔ چوتھا سوال میرا یہ ہے کہ جس بات کو بہت سادے انداز میں لیا جا رہا ہے کہ کوئی حرج نہیں، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اچھرا بازار کے اندر ہوٹل میں جس عورت کا لوگوں نے گھیراؤ کیا یا اسے مارنا چاہتے تھے، ان کے اندر مولوی کتنے تھے؟ ایک بھی نہیں تھا۔ کتنے سوال ہو گئے؟ پانچواں سوال میرا یہ ہے کہ جب یہ کام بازار اور ہوٹل کے اندر پائے جانے والے عام لوگوں نے کیا ہے تو اس کو مذہب کے ساتھ کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ چھٹا میرا سوال یہ ہے کہ حضرت صاحب مسٹر یوٹیوبر، مسٹر فیس بک، مسٹر لبرل سیکولر دین بیزار اور لنڈے کے انگریز، واہیات عورتیں اور واہیات مرد، ہمیں اس بات کا جواب ارشاد فرما دے، اگر کوئی غیرت دماغ کے کسی گوشے میں رہ گئی ہے تو اس عورت کو اس ہجوم سے بچانے والے لبرل نہیں تھے، داڑھی والے مولوی تھے۔ اونچا تو نہیں بولتے سبحان اللہ بولے، اصل قصور ایسا داڑیاں رکھ لیا، سبحان اللہ بولتے۔ جو تمام باتیں میڈیا پر موجود ہیں، لیکن مذہب کو ٹارگٹ کرنا، بار بار یہ کہنا کہ جی مذہب نے یہ کیا، مجھے بتاؤ اچرا بازار کے اندر وہ بندے دربار پر بیٹھے تھے، وہاں وہ بندے کوئی مسجد تھی جس مسجد کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، جب ہوٹل پر واقعہ پیش آیا تو اسے مذہب کے ساتھ کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ اور کیا ان لوگوں کو کسی مسجد میں مولوی نے اعلان کر کے بھیجا تھا کہ اس عورت نے یہ لباس پہن رکھا ہے؟ اس عورت کی جان چھڑانے میں اور اسے غلطی کا احساس دلانے میں جن لوگوں کا کردار ہے اور ان لوگوں سے اسے بچانے میں جن لوگوں کا وہ کردار ہے، ان لوگوں کا تعلق مذہب سے ہے، اور وہ علماء کرام جنہوں نے اس عورت کو وہاں چھڑایا، چھڑا کر اسے محفوظ اس کے گھر تک پہنچایا۔ اگلا میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو لباس پہنا گیا، یہ لباس کوئی اتنی سادی بات بھی نہیں ہے جسے بندہ ایسے اگنور کر دے۔
یہ لباس پہنوا کر ٹیسٹر لگایا گیا. ایکشن کے بعد ری ایکشن کیا آتا ہے؟ کیونکہ یہ تیاریاں تھیں 8 مارچ کو ہونے والے اس مارچ کی جس کے اندر پاکستان کی واحیات عورتیں واک کرتی ہے اور ان کے پوسٹروں پر لکھا جاتا ہے وہ سو اگلے جمعے کو صحیح. اگر میں ادھر جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. یہ پاکستان کی وہ واحیات اور بد کردار عورتیں جو نہ اپنا گھر آباد کر سکی، نہ اپنے بیٹوں کو پال سکی، نہ اپنے گھر کو آباد کر سکی، نہ سوسائٹی کو کوئی اچھا انسان دے سکی، لیکن 8 مارچ کو ان کو حقوق ضرور یاد آ جاتے ہیں. اور وہ حقوق لینے کے لیے روڈوں پر ہوتی ہیں. یہ اس کی ٹرائی کی جا رہی تھی. کتنے سوال ہو گئے؟ 6. 7واں میرا سوال بہت سادہ ہے، اس سے بھی زیادہ سادہ ہے. اگر آج لباس کے اوپر حلوہ لکھا ہوا ہے اس دیش کے اندر جس دیش کا یہ رواج ہی نہیں ہے، جس کا یہ بھیس ہی نہیں ہے، تو کل اگر اسی لباس کے اوپر حی علی الفلاح لکھا ہوا تو پھر کیا کہو؟ کل اسی لباس کے اوپر الرحمن لکھا ہوا تو پھر کیا کرو گے؟ کل کسی کیلی گرافی میں عربی رسم الخط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تو پھر کیا کرو گے؟ اور ایسا لکھا ہوا ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو ہم دکھانے کے لیے تیار ہیں کہ ایسا سب کچھ عالمی معاشرے میں ہو رہا ہے. 7 سوال ہو گئے. 8واں سوال میرا یہ ہے جو عقلی پہلو پر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. میں اگر آج چیف آف آرمی اسٹاف کی وردی لگا کر باہر نکلوں تو میں غدار بھی کہلاؤں گا، میری سزا بھی موت ہوگی. میں سول آدمی آرمی کے کسی ادارے کی یونیفارم نہیں لگا سکتا. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں سول آدمی پولیس کی وردی بھی نہیں لگا سکتا، میں سول آدمی ایف سی کا یونیفارم بھی نہیں لگا سکتا، میں سول آدمی کسی اور ادارے کا رینجر کا یونیفارم بھی نہیں لگا سکتا، تو میں ان عقل مندوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ دن دہاڑے ایسا لباس پہن کر زمین کو فساد سے بھر دیا جائے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر انتشار پیدا ہو؟ یہ چند سوال تھے جو حلوہ شریف کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ بظاہر وہاں حلوہ ہی لکھا ہوا تھا، اور اس حلوے کا نتیجہ آپ کو آج 1 مارچ ہے، ٹھیک 6 دنوں کے بعد آپ کو اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ کی سڑکوں پہ نظر آ جائے گا. ٹھیک 6 دنوں کے بعد اس حلوے کے جلوے آپ کو نظر آئیں گے. پھر بھی کہہ دینا یہ مولوی کیا کرتے ہیں. مولوی پاگل کوئی نہیں، مولوی اس قوم کا ایمان بچانا چاہتے ہیں. میں نے بالکل کوئی نشہ نہیں کیا ہوا، کسی مولوی نے کوئی نشہ نہیں کیا ہوا، کوئی ہمارا دماغ خراب نہیں ہے. غلط یا صحیح کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، لیکن ہمیں یہ بتایا جائے کہ عربی زبان مسلمانوں میں مقدم اور عزت والی ہے یا نہیں. اگلی بات میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اس پورے جلوس نے اس عورت کا گھیراؤ کیا، زیادتی ہوگی، میں مانتا ہوں زیادتی ہے، اونٹیں ہوئی زیادتی ہے، لیکن مذہب کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ اسلام کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ ڈائریکٹ گالی نہیں دے سکتے تو بہانے ڈھونڈ کے کیوں آتے ہو؟
لیکن تمہاری اپنی قابلیت کا یہ عالم ہے کہ جس معاشرے کے اندر حکمران نواز شریف اور مریم جیسے لوگ ہوں، اس معاشرے کے اندر افسوس تو اس بات کا ہے کہ انہیں قرآنی آیت کے اندر اور حلوے کے اندر بھی فرق محسوس نہیں ہوتا، اور پھر مولویوں سے پڑھوانا پڑتا ہے کہ یہ لکھا ہوا کیا ہے، اور پھر ٹارگٹ بھی مذہب کو کیا جاتا ہے، جبکہ یہ پڑھ کے دینے والے مولوی ہیں کہ یہ لفظ حلوہ لکھا ہوا ہے اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تم نے تو اسے قرآن کی آیت سمجھ کے اس کو ہوٹنگ کی تھی، تم نے بھی غلط کیا، اس نے بھی غلط کیا، وہ بھی ایک ٹیسٹ کیس تھا، تم نے بھی غلط کردار ادا کیا، تم دونوں افراط و تفریط کے مرحلے پر کھڑے ہو۔ اس کے درمیان تمہیں آج بھی اگر سمجھا رہے ہیں تو وہ صرف اور صرف وہ لوگ سمجھا رہے ہیں جو ممبر اور مصلی کے وارث ہیں، اور بغیر کسی ریب اور شک کے تمہیں کہہ رہے ہیں کہ نجات آج بھی رسول اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ ہے، آج بھی کہہ رہے ہیں نجات رسول اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ ہے۔ حیثیت تو تمہیں اپنی پتہ چل گئی ہوگی 8 فروری کو کہ اس 25 کروڑ عوام کی حیثیت کیا ہے۔ اگر ابھی تک بھی آپ کو اپنی حیثیت نہیں پتہ چلی تو ہم آپ کو پھر دعوت دیتے ہیں کہ نجات رسول اللہ کے دین کے ساتھ۔ تم نے ووٹ دیا، تمہارا ووٹ کدھر گیا؟ تم نے حق رائے دہی استعمال کیا، تمہارا ووٹ کدھر گیا؟ پہلے چھپ کے تاندری کرتے تھے، اب تمہارے ووٹ کو جوتی کی نوک پہ رکھ کے، جوتی کی نوک پر رکھ کر ٹھوکر مار کے بتایا ہے یوں ہارے ہوئے کو ہم حکمران بناتے ہیں۔ نہیں بنایا، تمہارے سامنے نہیں بنایا، تو پھر ہم آج بھی تمہیں کہہ رہے ہیں کہ نجات کفر کے بروکروں کی غلامی میں نہیں، محمد عربی کی وفاداری میں۔ آخری بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، بات لباس کی آ گئی تو میں لباس پر قرآن پڑھتا ہوں کہ ہم نے لباس پہننا کیسا ہے۔ سبحان اللہ بولے۔ مجھے کسی نے کہا تھا علی صاحب یہ عورتیں 8 مارچ کو باہر نکل آتی ہیں حقوق کی جنگ کے لیے، میں نے کہا یہ کون سے حقوق مانگ رہی ہیں؟ مجھے کہنے لگا انہوں نے کتبوں پہ لکھا ہوتا ہے مجھے شوہر سے خطرہ ہے، مجھے باپ سے خطرہ ہے، مجھے بھائی سے خطرہ ہے، مجھے بھتیجے سے خطرہ ہے۔ تو میں نے کہا یہ جتنے رشتے بھی آپ نے گنتی کی ہے یہ کہاں سے پیدا ہوئے؟ تو مجھے کہنے لگا عورت سے۔ تو میں نے کہا جو پیٹ کے اندر 9 مہینے رکھ کے ان کو انسان نہیں بنا سکی، جو 9 مہینے پیٹ میں رکھ کے ان کو انسان نہیں بنا سکی، آج اسی سے انہیں خطرہ ہے۔ تو یہ حرف تو تیری ذات پہ آتا ہے کہ تو نے ایسی تربیت کیوں نہیں کی جن سے تجھے آج خطرہ ہے؟ تو نے معاشرے کو گندا کیوں کیا؟ تو نے سوسائٹی کو اتنا گندا کیوں دیا؟ اتنی غلاظت کیوں دی کہ نہ بھتیجا اچھا، نہ بھانجا اچھا، نہ داماد اچھا، نہ بیٹا اچھا، نہ شوہر اچھا، نہ باپ اچھا؟ آؤ قرآن مجید کے ذریعے لباس پوچھتے ہیں۔ سوشل میڈیا اور چیز ہے، قرآن اور چیز ہے، سبحان اللہ بولے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام، یہ لباس کی اہمیت سمجھو۔ لباس کیا چیز ہے؟ لباس کو اللہ نے سورۃ النحل کے اندر اپنی نعمت قرار دیا۔ نعمت، یہ جو لباس ہے نا، لباس اللہ نے اس کو اپنی نعمت قرار دیا۔ فرمایا تمہارے اوپر یہ لباس بھی ہمارا احسان ہے۔ مطلب کیا کہ ہم نے تمہیں سلائی کرنے کا، اسے سنوارنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ وہ آپ کو مشہور بات ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام نے دانا کھا لیا، جناب آدم کے اور جناب حوا کے لباس مبارک جو تھا وہ جسم مبارک سے علیحدہ ہو گیا۔
تو اب ذرا ماں باپ کا کردار دیکھو، وہ ہم سب کے ماں بھی ہے اور ہم سب کا باپ بھی ہے. ہماری ماں اور ہمارے باپ کا کردار کیا ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے. حضرت آدم نے کیا کیا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما واتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فلما ذاق الشجرة، جب انہوں نے درخت کو چکھا، کیا کیا؟ درخت کو چکھا. بدت لہما سوآتہما، ان کا جسم ظاہر ہو گیا، کپڑے علیحدہ ہو گئے. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ اس وقت کردار کیا ہے ایک نبی کا اور اس نبی کی زوجہ کا، انسانوں کے ماں باپ کا؟ فرمایا وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، آدم جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپنے لگے. قرآن نے اصول بتا دیا کہ جسم کی زیبائش کا نام لباس نہیں، جسم کے شرم کے مقام کو ڈھانپنے کا نام لباس ہے. یہ قرآن نے اصول دے دیا، یہ قرآن نے ضابطہ دے دیا، یہ قرآن نے مزاج دے دیا، یہ قرآن نے ہماری تربیت کر دی. اب ایک ہی بات ہے، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. جس وقت قومیں ذہنی طور پر غلام ہو جائے، ان کے سامنے رول ماڈل حضور کے بجائے کفر اور کفر کے بروکر ہوں، تو پھر ان کو اپنے نبی کے لائے ہوئے نظام کے اندر خیر نہیں دکھتی. اقبال کہتے زِ خوئے غلامی زِ سگانے خار ترس، من ندیدم کے سگے پیش سگے خط ختم کرا. اقبال کہتا ہے غلامی کتے سے بھی بدتر ہوتی ہے، غلامی کتے سے بھی بدتر ہوتی ہے. اقبال کہتا ہے میں نے آج دن تک کوئی ایسا کتا نہیں دیکھا جو کمزور تو ہو لیکن طاقتور کتے کے سامنے اس نے سر جھکایا ہو. اقبال کہہ رہا میں نے آج دن تک کوئی ایسا کتا نہیں دیکھا کہ وہ ظاہری طور پر تو کمزور ہو لیکن اس نے کسی طاقتور کتے کے سامنے اپنا سر جھکایا ہو. اقبال نے یہ غیرت کی بات کر کے بتایا ہے، یہ سر کفر کے لیے نہیں جھکنا چاہیے، یہ سر محمد عربی کے رب کے لیے جھکنا چاہیے. سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن اس ذات کے ساتھ انسان کا تعلق، جس بندے کو اپنے دین پہ اعتماد نہ ہو اور کفر پہ اعتماد ہو، وہ بندہ کس طرح زنجیریں کاٹے گا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.